اجتماع کبھی خوشی کے موقع پر ہوتا ہے اور کبھی غم کے موقع پر، لیکن ہمارا یہ اجتماع رسمی نہیں ہے۔ دین اسلام میں رسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمارے تمام اجتماعات خواہ وہ خوشی کے موقع کو ہوں یا غم کے موقع کے اپنے اندر ایک پیغام رکھتے ہیں، اور وہی اس پوری محفل کا خلاصہ ہوتا ہے۔ آج کی اس محفل کے تعلق سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیات کا انتخاب فرمایا ہے، ان آیات میں اگر غور کیا جائے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خوشی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیات کا انتخاب فرمایا ہے اس میں 3 آیات کے اندر 4 مرتبہ تقوی کی بات کہی گئی ہے۔ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خوشی کا موقع ہے، لہذا یہ کہا جاتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحِ الْمُؤْمِنُونَ کہ اہل ایمان کو تو آج خوشی منانی چاہیے، لیکن اس کے بجائے جن آیات کا انتخاب فرمایا اس میں بار بار کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کہ اے لوگو اپنے پروردگار کا پاس و لحاظ کرو، اے اہل ایمان اپنے پروردگار کا پاس و لحاظ کرو، یعنی گناہ کرنے سے پہلے، اللہ کی مخالفت کرنے سے پہلے، اس کا کسی حکم کو توڑنے سے پہلے شرم محسوس کرو کہ ایک روز مر کر اس کے حضور حاضر ہوں گا، وہ میری باز پرس کرے گا، مجھ سے سوال کرے گا کہ میں نے تیری ہر ایک خواہش کو، تیری ہر ایک ضرورت کو پورا کیا تھا، ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر میں جانے تک میں نے تجھے کبھی ایک لمحے کے لیے تیرے حوالے نہیں کیا۔ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو خون کی شکل میں تیری غذا کا نظم کیا، تو دنیا میں آیا تو ماں کے دودھ کی شکل میں تیرا نظم کیا، تجھے دانت دیے، تو نے ساگ سبزی اور گوشت کھانے کی تجھے لائق بنایا، تجھے دولت دی، تجھے شہرت دی، عہدہ دیا، تجھے بیوی دی، بچے دیے، غرض ہر ایک چیز ہم نے ہر ایک چیز سے تجھ کو نوازا تھا، لیکن بس میں نے تجھ کو چند احکامات دیے تھے، میرے بندے دیکھ یہ شیطان کا طریقہ ہے، اس پہ مت چلنا، یہ رحمان کا میرا طریقہ ہے، اس پر چلنا۔ تو وہ رب، وہ پروردگار جس کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، اس نے ہم کو چند چیزوں سے روکا ہے، منع کیا ہے، لہذا ایک انسان جو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار انسان، جب اگر خدا نخواستہ اس کے دل میں خیال آ جائے برائی کا اور اس کے قدم برائی کی طرف بڑھ جائیں اور یکایک اس کے دل میں خیال آئے کہ ایک روز مر کے اللہ کے حضور حاضر ہوں گا، وہ پوچھے گا، اس سے میرا کوئی عمل مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں ہے، وہ باز پرس کرے گا، میں اس کو کیا جواب دوں؟ جس کے اتنے احسانات ہیں کہ ماں کے پیٹ میں تب بھی اس نے مجھے چھوڑا نہیں، اور قبر کے پیٹ میں جانے تک کبھی ایک لمحے کے لیے ہم کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑا۔ اتنے احسانات میں اس کے کیسے اس کی خلاف ورزی کروں، اس کے حکم کیسے توڑوں؟ بس انسان کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہو اور انسان گناہوں سے، برائی سے رک جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور ان 3 آیات کے اندر اللہ نے 4 مرتبہ تقوی کی بات کہی ہے۔ تو بظاہر خوشی کا موقع ہے تو کہنا چاہیے تھا خوشی مناؤ، جشن مناؤ، نہیں، خوشی کا موقع ہے، عموماً خوشی کے موقع پر اللہ کے حکم کی مرضی کے خلاف اعمال ہو جاتے ہیں انسان سے۔ خوشی میں انسان آپے سے باہر ہو کر کے اللہ کے احکامات کو توڑ دیتا ہے، شیطان کو راضی کرنے والا کام کر گزرتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے جن آیات کا انتخاب فرمایا ہے اس میں بار بار تقوی کی بات کہی ہے۔ لہذا ایک اللہ کے نام پر جو ایک مرد آج ایک عورت کے ساتھ جس کا عقد ہونے جا رہا ہے، نکاح ہونے جا رہا ہے، ان آیات کے اندر اس کے لیے بڑی تعلیمات ہیں۔ فرمایا کہ ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار کا پاس و لحاظ کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا، اور پھر وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور آدم اور حوا کے توسط سے پوری نسل انسانی کو پھیلا دیا روئے زمین کے اوپر۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور دیکھو اللہ کا پاس اس اللہ کا پاس و لحاظ کرو جس کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ حضرات عموماً ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ عموماً کہ جو کوئی بھی ہو، ہم ایک عام بات کر رہے ہیں کہ عموماً جو لڑکوں کے اندر بات پائی جاتی ہے، لڑکے والوں کی طرف سے بات پائی جاتی ہے کہ ہم اعلیٰ ہیں، قطعاً نہیں۔ جتنی ضرورت ایک لڑکے والوں کو لڑکی کو ہوتی ہے اتنی ضرورت لڑکی والوں کو لڑکے کو ہوتی ہے، یا اس کے برعکس کہہ لیے جتنی ضرورت لڑکی والوں کو ایک لڑکے کے، اپنے بیٹی کے لیے، بہن کے لیے یا بھتیجی بھانجی کے لیے ایک لڑکا چاہیے، اتنی ہی ضرورت لڑکے والوں کو لڑکی کی ہوتی۔ کوئی ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہے، خدا نے ایسا نظام ہی بنایا ہے اس دنیا کا۔ اللہ نے توالد و تناسل کا جو سلسلہ رکھا ہے ایک مرد و عورت کے ذریعے رکھا ہے، ظاہر سی بات ہے نہ مرد بے نیاز ہے نہ عورت بے نیاز ہے، دونوں اس میں کیا ہے، برابر ہے اس معاملے میں۔ لہذا جو سماج کے اندر ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک برائی پائی جاتی ہے، ایک سوچ فکر غلط پائی جاتی ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں کہ ہم اعلیٰ ہیں اور وہ جو ہے وہ مفضول ہیں، وہ ہم سے کمتر ہیں۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون، اللہ کا پاس و لحاظ کو جس کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ لڑکے والوں کو لڑکی کی ضرورت، لڑکے والے سوال کر رہے لڑکی والوں سے، لڑکی والوں کو لڑکے کی ضرورت ہے، لڑکے والے سوال کر رہے لڑکوں والوں سے۔ اللہ کا نام لے کر کے سوال کیا جاتا ہے، تو جو اللہ کے نام پر یہ رشتہ ہو رہا ہے تو اللہ کے جو احکامات ہیں اس کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہوگا۔ اور دیکھو
کچھ حقوق ہیں، ایک مرد کے اوپر بیوی کے کچھ حقوق ہیں، یا شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں، اور وہی بیوی کے اوپر کچھ شوہر کے بھی حقوق ہیں، ان کا بھی پاس و لحاظ کرنا، ان حقوق کی بھی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا ہے۔ آج ہو سکتا ہے محفل کے اندر انسان یہ جو قبولیت ہوتی ہے، جو ایجاب و قبول ہوتا ہے، نکاح کے موقع پر ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، یہ بظاہر تو چند حروف یا چند کلمات معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنے اندر بڑی معنویت رکھتے ہیں۔ یہ صرف کہہ دینا، یہ لڑکا جو کہتا ہے یا لڑکی جو کہتی ہے کہ میں نے قبول کیا، ایسا نہیں کہ ایک جملہ ہے، ایک کلمہ ہے، بس کہہ دیا زبان سے اور رسم ادا کر دی گئی، نہیں، یہ ایک ذمہ داری کو اڑنا اپنے اوپر ہے۔ لڑکی بھی ایک ذمہ داری کو اوڑھ رہی ہے، ایک لڑکے کے جو اس کے لیے اجنبی تھا اب تک، اس کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ذمہ داری کو اپنے اوپر اوڑھ رہی ہے، اور لڑکے کو بھی آج کیا ہے، ایک حقوق کی ذمہ داری کو اوڑھ رہا ہے، یہ کہہ کر کے کہ میں نے قبول کیا یا قبل تو کہہ کر کے وہ ان ذمہ داریوں کو اوڑھتا اپنے اوپر۔ لہذا یہ کہنا کہ میں نے قبول کیا، یہ ایک ذمہ داری کو اوڑھنا ہے، گویا کہ اس کا یہ کہنا ہے، یہ محفل میں اقرار کرنا ہے کہ آج سے جو اس کا غم ہوگا وہ میرا غم ہوگا، جو اس کی خوشی ہوگی وہ میری خوشی ہوگی، جو میں کھاؤں گا اپنی بیوی کو کھلاؤں گا، اور جو میں پہنوں گا اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو پہناؤں گا، اور میرے اوپر جو بیوی کے حقوق ہیں میں ان کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ اور اسی طریقے سے ایک بیوی کی جانب سے یہ اقرار ہوتا ہے، زبان سے اقرار ہوتا ہے کہ میں بھی ساری ذمہ داریوں کا کیا بار جو ہے اس کو اپنے اوپر اوڑھ رہی ہوں، اور اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان کیے ہیں شوہر کے ایک بیوی کے اوپر، میں ان حقوق کی ادائیگی میں انشاءاللہ کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک اقرار ہوتا ہے، قبل تو کہنا یا میں نے قبول کیا، یہ ایک محض جملہ نہیں ہے، رسم نہیں ہے، ایک ذمہ داری کا ایک ذمہ داری کو اوڑھنا ہے، ذمہ داری کا اقرار ہے، اور محفل کے اندر ہے جہاں پر ایک مجمع ہے لوگوں کے درمیان۔ آگے فرمایا، جس آیت کا انتخاب فرمایا اس میں آگے فرما دیا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ سنو، ہو سکتا ہے محفل ہے، آج لوگ ہیں یہاں، تم نے سب کے سامنے اقرار کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، میری خوشی اس کی خوشی، میرا غم اس کا غم، جو میں کھاؤں گا اس کو کھلاؤں گا، جو پہنوں گا اس کو پہناؤں گا۔ محفل تھی، محفل کے سامنے کہہ دیا، کل کو تو تم اکیلے رہو گے، وہاں پر یہ محفل نہیں ہوگی، وہاں پر تم کو اس اقرار کو پاس و لحاظ کرنا پڑے گا تنہائی میں، جبکہ تم ہوگے، تمہاری بیوی ہوگی، یا بیوی ہوگی اس کا شوہر ہوگا، تو محفل میں اقرار کیا تھا، اس عہد کو، اقرار کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا، جبکہ آپ تنہائی میں ہوں گے، وہاں پر کوئی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی نگاہ میں ہوگی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، فرمایا کہ دیکھو اللہ تم پر نگراں ہے، نگہبان ہے۔ آج محفل میں تو اقرار کر رہے ہو سکتا ہے کل کوئی نہ رہے تو تم اس حکم کو توڑ دو، اس اقرار کے خلاف کام کر جاؤ، تو سنو اللہ کی تو نگاہ میں ہو، اللہ کی نگاہ سے کہاں بچ کر جاؤ گے؟ پھر باز پرس ہو سکتی ہے اللہ کے حضور جب حاضر ہوگے، اگر کوتاہی کی ہوگی کسی نے، بیوی نے یا شوہر نے، تو اس کی باز پرس بھی ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حدیث کا انتخاب فرمایا نکاح کے موقع کے لیے، اس میں ایک موقع فرمایا کہ دیکھو النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں بہت محبوب تھی ان میں ایک نکاح بھی اللہ کے رسول کو بہت محبوب چیز تھی نکاح۔ آپ نے 11 نکاح فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے، میرے طریقے سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، تو اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی جو انسان بیوی کا نان نفقہ ادا کر سکتا ہے، اس کے اخراجات پورے کر سکتا ہے جو شریعت نے مقرر کیے ہیں، 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہے، اسے کپڑے پہنا سکتا ہے، اس کو ایک چھت دے سکتا ہے، اور اس کے باوجود وہ نکاح نہیں کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اسے برأت کا اعلان کر دیا کہ اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے وہ ساری استطاعت رکھنے کے باوجود انسان فزیکلی بھی فٹ ہے اور وہ نان و نفقے کی اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہے اور جسمانی طور پر بھی فٹ ہے مکمل طور پر، اس کے باوجود اگر نکاح نہیں کرے گا، بہت امکان ہے، قوی امکان ہے کہ وہ بدکاری میں پڑ جائے، برے طریقوں میں پڑ جائے، اور پھر ایک برا معاشرہ وجود میں آئے، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس میں گند ہو، گندگی ہو ہر طرف۔ تو نکاح جو ہے اللہ نے فرمایا کہ اغض للبصر واحسن للفرج، نگاہوں کو پست کر دیتی ہے، نکاح انسان کا ہو تو نگاہیں پست ہو جاتی ہیں، پھر ایک مرد کی نگاہ کسی عورت کی طرف، کسی لڑکی کی جانب نہیں اٹھتی ہے، وہ احسن للفرج، اور آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی اچھی جو اہم چیز ہے کہ انسان کی، ایک لڑکے کی آبرو محفوظ ہو جاتی ہے اور ایک لڑکی کی بھی آبرو محفوظ ہو جاتی ہے، عزت محفوظ ہو جاتی ہے نکاح کے ذریعے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے عموماً جو نکاح ہوتا ہے تو لوگ 4 چیزوں دیکھتے ہیں، یا تو لوگ نکاح کرتے ہیں، لڑکا والا لڑکی سے کرتا ہے، لڑکی والے لڑکے سے نکاح کرتے ہیں لما لیا، یا تو دولت دیکھتے کہ بہت اونچے گھرانے کے لوگ ہیں، چلو نکاح کر لیں گے تو ہم بھی جو ہے مالدار ہو جائیں گے اور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ پراپرٹی مل جائے گی، جائیداد مل جائے گی، اس لیے کرتے ہیں۔ یا فرمایا کہ ولی جمالیہ، یا تو لڑکے والے نکاح کرتے ہیں لڑکی سے اس کی خوبصورتی دیکھ کر کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، قطع نظر وہ دیندار ہے کہ نہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یا تو مالدار ہے یا کیا ہے بڑی خوبصورت ہے اس لیے کر لیتے ہیں۔ ولی حسبیہ، یا تیسری چیز جو دیکھی جاتی لڑکیوں میں وہ ہے کہ بڑی جو ہے لڑکی جو ہے اونچے گھرانے کی ہے، اس کا اسٹیٹس جو ہے ہائی ہے، ہمارا جب اس سے نکاح ہو جائے گا لڑکی سے تو ہمارا بھی اسٹیٹس ہائی ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے فلاں کے داماد ہیں،
فلاں کے داماد ہیں، فلاں کے سالے ہیں، تو ہمارا بھی اسٹیٹس اونچا ہو جائے گا۔ حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں کہ اعلیٰ حسب کی لڑکی ہے اس لیے نکاح کر لیتے ہیں۔ یا چوتھی چیز جو ہے جو عموماً دیکھی جاتی ہے لڑکیوں کے اندر وہ ہے والدینہا، یا تو لڑکی سے نکاح کرتے ہیں لوگ دینداری کی وجہ سے۔ دینداری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر پہ بیان فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ یا تو دولت دے کر انسان نکاح کرتا ہے، دوسرے پر فرمایا خوبصورتی دے کر نکاح کرتا ہے، تیسرے فرمایا حسب و نسب دے کر خاندان دے کر نکاح کرتا ہے کہ اونچے خاندان کی، چوتھی چیز جو سب سے انسان آخر میں دیکھتا ہے وہ دینداری دیکھتا ہے۔ اور فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار لڑکی سے نکاح کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا لو۔ یہ نکاح اور زندگی کی کامیابی جو ہے وہ دیندار لڑکی سے نکاح کرنے میں ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، نفع اٹھانے کی چیز ہے۔ اور فرمایا فائدہ اٹھانے کی سب سے بہترین چیز اگر اس دنیا کے اندر کوئی ہے المرأۃ الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی سے بڑی کوئی نعمت نہیں، کوئی دولت نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں نیک بیوی وجود میں کیسے آئے گی؟ حضرات نیک بیویاں پہلے وہ بیٹیاں ہوتی ہیں، والدین کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کی بچیوں کی بہترین تربیت کریں، دینی اور اسلامی تربیت کریں، تاکہ جب وہ بچی بڑی ہو کر کے ایک روز بیوی بنے اور پھر ایک روز وہ بھی دن آئے کہ وہ ماں بنے تو ایک بہترین جو ہے تربیت کرنے والی ہو اور دیندار ہو۔ ایسی اگر لڑکیاں اور ایسی بچیاں وجود میں آئیں گی ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، تو ہر طرف خوشحالی ہوگی، خیر ہوگا، برکت ہوگی اور بہترین معاشرہ اور سماج وجود میں آئے گا۔ کیونکہ معاشرہ بنتا ہے افراد سے، یہ ایک ایک یونٹ ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص ایک معاشرے کا جو ہے ایک یونٹ ہے، اس کی ایک اکائی ہے، اور ان سب سے مل کر کے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو جب ایک دیندار لڑکی ہوگی تو اس کے جو بچے ہوں گے، آگے جو نسل چلے گی تو چونکہ وہ دیندار ہوگی تو اپنے بچوں کی بہترین دینی اور اسلامی تربیت کرے گی، اور پھر وہ بچے بڑے ہو کر کے اسی معاشرے کا حصہ بنیں گے تو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اور ایسا نہیں ہوگا خدا نخواستہ تو کیا ہوگا، ایک بدترین اور برا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ ایسے بچے وجود میں آئیں گے، ایسی نسلیں وجود میں آئیں گی جو ایک معاشرے کے لیے بوجھ بن جائیں گی، اور ان کی وجہ سے کیا ہے ہر طرف بد امنی ہوگی۔ حضرات یہ کچھ تعلیمات ہیں، وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہ کچھ تعلیمات ہیں قرآن و سنت کے تعلق سے جو اس نکاح کے موقع پر جو کیا ہے پیش کرنی تھی آپ کے سامنے پیش کر دی، اور ہم انشاءاللہ عہد کریں کہ ان تعلیمات پر قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ یہ صرف محض ایک رسم نہ ہو کہ بس نکاح کی محفل تھے تو سن لیا اور ہو گئی، اس کو اپنے اندر اپنی عملی زندگی کے اندر کیا اتارنے کی کوشش کریں، اور اسی میں ہماری کیا دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔